बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हमारा दीन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। आप सुन रहे हैं हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसके तरबियती और अमली निकात। और ब्रेक के बाद हमें मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ स्कॉलर, इल्म, तहक़ीक़ का एक ख़ूबसूरत नाम के जो हमेशा कोई भी बात बड़ी तहम्मुल से, बड़ी दलील से और लॉजिकली करते हैं, मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर ग़ुलाम सरवर क़ादरी साहब, वेलकम और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद फिर इक़्तिदार आपको मिलता है, हुकूमत मिलती है, उसी सल्तनत के वाली और मालिक बन जाते हैं, उसी जगह बिकने के लिए आए और उसी के बादशाह बन गए और उसके दरमियान में जो मसाइब व आलाम और वो सब्र का है। लेकिन जब आप इक़्तिदार और हुकूमत के उस अज़ीम मनसब को इज़्ज़त अता करते हैं, वहाँ फ़ाइज़ होते हैं, तो आपने इंसाफ, आजिज़ी और मोहब्बत के निज़ाम को कायम किया। ये आप इस पर बताएं। और आजकल जो एक फ़ी ज़माना जो सूरत हाल है कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो वो फिर अपनी वो पिछली सारी जो उसकी नाराज़गियाँ हैं उसको किसी न किसी तरीके से दूर करना या पूरा करना ज़रूरी समझता। क्या देखते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाक़या में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़िबला डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत ये सवाल। और हमारी जो मौजूदा सोसाइटी है उसका जो सिस्टम ऑफ हमारा जितना भी जजमेंट है या सिस्टम ऑफ एम्परर्स है या गवर्नमेंट है, उसके लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त जो कम्बिनेशन है जो आपका क्वेश्चन है। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप ज़िंदान में हैं और जब उसी जगह पे जैसे आपने फरमाया कि कभी बाज़ार उसी में बिक रहे हैं, कभी थोड़े से दरहम के बदले ख़रीदा जा रहा है, फिर कुरान ने उसको बाकायदा फरमाया। उसके बाद वशराहु बिथमनिन बख्सिन दराहिमा। अब उसके बाद जब आप वापस तशरीफ़ लाते हैं और आपको उसी रियासत का वाली और फरमा रवा बनाया जाता है, इस पे एक हल्की सी पहले जो बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा जो कुरान पाक ने भी बयान फरमाई कि एक बंदा ज़िंदान में हो, कैद में हो और उसे कोई आके ये खुशखबरी सुना दे कि तुमसे रियासत का जो शहनशाह है वो मिलना चाहता है, तो वो फूला नहीं समाता और कहता है फ़ौरन मुझे ले चलो। लेकिन कमाल है, ये हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ी अहम बात है, लेकिन कमाल आपकी ये है कि आप फरमाते हैं नहीं, पहले जाओ उससे ये कहो अज़ीज़ मिस्र से कि उन ख़वातीन से अलहदगी में इंडिविजुअली या सबको बुलाकर इकट्ठे पूछ ले कि मेरे बारे जो उनका मौक़िफ़ था क्या उस पर वो क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई। वाह 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 वाह। यानी हुक्मरान, स्टेट का हुक्मरान और एम्परर बनने से पहले गोया आपका पाक साफ़ होना और करैक्टर की बिल्डिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ करैक्टर जो है ये कितना अहम है, ये कुरान में उसको इंश्योर किया उन्होंने, उसको इंश्योर किया। जब उन्होंने अजीज़ मिस्र ने ये बात सुनी, उसने अपने नुमाइंदे भेजे, दोनों रिवायतें कि ख़ुद भी पूछा बराह रास्त और अपने नुमाइंदों के ज़रिए तमाम उन ख़वातीन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये गवाही देती हैं, और ख़ुद उस ख़ातून ज़लीखा ने कहा कि वो बरहक है, हम गलती में थे। अब इसके बाद जब वापस आते हैं, अब जब वापस आके अब आप अंदाज़ा करें, अज़ीज़ मिस्र ने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया था अपनी दानिस्त में कि जो अपने करैक्टर में इतना सुपीरियर है और इतना आली अखलाक और करदार का मालिक है, यकीनन उसे ये मनसब तफवीज़ कर देना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड ज़रूरी था उससे पहले। अब जब आप तशरीफ़ लाते हैं वहाँ पे, तो कुरान ने जो 3-4 पहलू बयान किए, उनमें से जल्दी जल्दी मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको मैं शामिल कर लूँ। कि सबसे पहली बात, जब इंसान एक मकाम पे आता है, मनसब पे आता है, तो उसका काम क्या होता है कि ही टेक द रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमीज़। वो अपने दुश्मनों से सबसे पहले बदला लेता है। और ये हमने देखा है अपने माशरे में कि जो ही मौका मिला, जनाब इसको क्रश कर दो, इसको जनाब ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कमाल है, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक यूनिवर्सल मैसेज है, एक आफाकी पैगाम है जो कुरान ने आज महफूज किया हुआ है कि आपने आते ही सबसे पहले अगर आप चाहते
تو ان خواتین میں سے ایک ایک سے آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے جو براہ راست آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی، آپ نے اس کو معاف کیا، اور اس کے بعد جو قرآن نے لا تثریب علیکم والے جو جملے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ سب سے بڑی دلیل قرآن نے یہ دی ہے کہ اب ظاہر ہے قحط پڑ گیا، ہر طرف اناج ختم ہو چکا ہے، اور یہ پورا آپ کا فلسطین، شام میں یہ باقی جتنے علاقہ جات ہیں، یہ آذربائیجان، اردن، گرد و نواح کے جتنے علاقہ جات ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک پرمٹ پہلے ایشو ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، اور پھر انہیں داخلے کی اجازت ملتی ہے اناج لینے کے لیے۔ اب انہی میں لینے والوں میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود اس بادشاہ کو ایک اندھیرے کنویں میں گرا دیا تھا۔ آپ کے بھائی مراد ہے میری۔ اب جب وہ آتے ہیں تو آپ اگر چاہتے تو سب سے پہلا بدلہ آپ ان سے لے سکتے تھے ریاستی تحویل میں، چشم پوشی فرمائے، چشم پوشی، اور فرمایا کہ ان کو جناب نوازو، ان کو ڈبل دو، ٹھیک ہے، اور کیا کیا جاتے ہوئے جو ان کے پیسے ہیں نا وہ بھی ان کی واپس دو۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بھائیوں میں رقابت تو فطرتی ہے جی، اور یہ اس رقابت کی وجہ سے ہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے جی، اور کنویں میں پھینک آئے، لیکن اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، تو اس وقت جو لا تثریب علیکم الیوم اور دعاؤں کا تبادلہ اور مغفرت کی دعا ہے، تو آج کی سوسائٹی میں اس کی کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے، اگرچہ لوگوں نے اس پہ بہت ساری باتیں بھی کیں اور اس پہ کئی پرووربس بھی بن گئے کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، آج دوست ہیں کم اور بھائی بہت، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ساری چیز، لیکن میں اسے کنٹراڈکٹ کرتا ہوں اس لیے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو مقام اور منصب ہے نا، وہ ابتداءً، چونکہ ظاہر ہے وہ ایک تو بڑے بھائی تھے اور یہ آپ دونوں چھوٹی تھے، آپ کے بنیامین اور آپ دونوں، آپ کا ایک پیار تھا والد گرامی کا آپ کے ساتھ زیادہ، لیکن ایک جو انسان کے اندر یہ ایک فطری چیز ہے، یہ اس کو بعض وہ حسد کہہ لیتے ہیں اگر اس میں دشمنی آ جائے، اور اگر خیر خواہی ہو تو اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ ہر انسان میں ہوتا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ یہ ہے فطرت انسانی میں، نیچرل ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ کریکٹر کیا، یہ کام کر دیا کہ اپنے سگے بھائی کو اس طرح کر کے، اور پھر بدمن کذبن کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ آگے واپس انہوں نے یہ سارے معاملات کر دیے، لیکن کمال یہ ہے کہ چونکہ باقی جو تھے وہ ایک اور منصب پہ تھے کہ وہ صرف نبی زادے تھے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے وہ صرف نبی زادے ہونے کا نہیں ہے، وہ خود بھی نبی ہیں، وہ خود اور بھی جب وہ پہچانتے ہیں، پہچان کے جب وہ کہتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، انت یوسف، قال انا یوسف وهذا اخی۔ اب یہ کتنی بڑی بات تھی کہ یہ سب کو جاننے کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام کا ان کو بھر بھر کے دے دینا، ان کو لا تسریبہ کا جملہ کہہ دینا، آج ہماری سوسائٹی میں یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج ایک بھائی بھائی کے لیے راستے پہ گڑے کھوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، سگا بھائی ہے اس کا حق کھا رہا ہے، اور ایک سگا بھائی اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کے اس پہ پھر اتراتا ہے، پھر انہیں کورٹ میں گھسیٹتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب ایک زیادہ حقدار سمجھتا ہے، حقدار سمجھتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ حقداری نہیں ہے، اگر ہم مسلم ہیں اور بھی ہیں کہ مسلم، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہر ایک کلمہ گو کو بھائی بنا دیا ہے، چاہے جائی کہ ایک نسب کا سگا بھائی ہو۔ ایک والد کا کردار، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا جو اس میں رول ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی، بنیامین اور باقی بیٹوں کے حوالے سے، تو کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ اب یہ یعنی باپ کا جو اس میں رول ہے، باپ کا جو رول، اب یہ دیکھیں بڑا قرآن نے بڑا زبردست بیان کیا۔ اب محبت بھی کمال ہے ان بچوں سے، چونکہ چھوٹے ہیں، جی، زمانہ تفلیت ان کا زیادہ ہے، دوسرے بچے ہیں بڑے ہیں، لیکن ان کا صبر برداشت جانتے ہوئے قرآن نے کہا نا کہ اب یہ دیکھیں کہ بڑی ابھی وہاں سے چلے ہی تھے تو آپ نے فرمایا انی لاجد ریحا یوسف لولا ان تفندون، کہ اگر تم مجھے میرے اس بڑھاپے کی وجہ سے کوئی تانا آنا نا تو یہ بات کرو، تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ابھی قافلہ وہاں سے چلا ہے قمیص یوسف علیہ السلام لے کے، تو میرا یقین ہے کہ انہیں پتہ تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ انہوں نے ہی سارا کیا ہے، اور اشارتاً دمن کذب میں وہ بات کلیئر ہو گئی، لیکن باپ کتنا حلیم ہے، سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اپنے بیٹوں کو اون کر رہا ہے، اور پھر جب
انہوں نے کہا نا کہ ایک دوسرے بیٹے کو بھیجیں، ہمیں اتنا اضافی ملا ہے، تو آپ نے ان کو رخصت کرتے ہوئے بنیامین کو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پہلے بیٹے کے ساتھ بھی تم نے ایسا کیا، لیکن میں پھر بھی تمہارے کہنے پہ کہ تمہارا اس سے بھلا ہوگا، میں دوسرے بیٹے کو بھی رخصت واہ کر رہا واہ ہوں۔ واہ واہ، یہ کس قدر برداشت، پیشنس، تحمل، والد کے لیے، والد کے لیے سب کچھ کیا۔ اور پھر جو سب سے کمال بات ہے اور بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو، جب یہ بات انہوں نے پھر آ کے کہ بنیامین کو بھی روک لیا گیا، اب یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی روک لیا گیا، تو آپ چاہتے تو فرماتے کہ تم نے بالکل وہی کیا جو پہلے تھا، میں تو یہ کہہ چکا تھا، صبر جمیل، فصبر جمیل۔ آپ پھر خاموش ہو گئے اور انتہائی فرمایا کہ میں اس پر سوائے صبر کے کچھ نہیں کرتا اور میں تم سے درگزر کا معاملہ کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، سرور صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔